الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الحجة القائم المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة برحمد والے محمد صلوات پڑھیے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے بارگاہ احادیت میں دعا ہے کہ رب کریم آپ تمام کو آباد و شاد رکھے، ہمہ قسمی آفات عرضی و سماوی اور بالخصوص آفات نظریاتی سے محفوظ و مامون فرمائے، ہمیں کربلا کو سمجھنے اور پھر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 4 روزہ سلسلہ جو یہاں آپ کے سامنے گفتگو کا پیش کیا گیا، آج اس کا ایک آخری حصہ، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ بیان اس لیے کیا گیا کہ جو معزز اور مکرم سامعین یہاں موجود ہیں اور مجھ سمیت تمام شرکاء اپنی کربلا کے حوالے سے ادراکی کیفیت میں جس مقام پر تھے اس سے کچھ بلند سطح پہ ہونا چاہیے، اور پھر جتنا ہمارے علم میں، معلومات میں یا کربلا کے فہم میں ارتقاء ہو، اس کا اثر ہمیں اپنے عمل میں بھی لانا چاہیے۔ اگر کل ہمارے ذہن میں کربلا کا مقام سننے کی حد تک تھا اور خدا کرے کہ ایسا ہوا ہو کہ وہ سمجھنے کی حد تک آ گیا ہو، تو پھر آنے والا وقت ہمیں کربلا پر عمل کرنے کے لیے بھی مہمیز کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کربلا کے ان مفاہیم کو عمل میں لا سکیں کہ جس کی خواہش سید الشہداء کے دل میں تھی، اور جیسا کہ آپ چاہتے تھے کہ ایسا معاشرہ بن جائے، معاشرہ نہ صحیح، گھر نہ صحیح، کم از کم اپنی ذات ویسے بنا لیں۔ اگر ہم اپنی ذات کی حد تک فرامین سید الشہداء پہ عمل شروع کر دیں تو یاد رکھیے، انسان معاشرے کی اکائی ہے، سوسائٹی کا ایک یونٹ ہے، اگر ایک یونٹ درست ہو جائے تو باقی یونٹ بھی درست ہو جائے۔ اگر میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا اثر اتنا ہوگا کہ میرے گھر والے بھی جہنم سے بچیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کمرے میں ایک ٹھنڈک کا ماحول ہے، اگر یہ ٹھنڈک کافی دیر مسلسل یہاں رہے تو باہر کوئی شخص اگر اس دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے گا تو اس کی خنکی محسوس کرے گا، حالانکہ باہر ٹھنڈک کا ماحول نہیں ہے، لیکن دیوار سے نفوذ کر کے یہ ٹھنڈک اس تک پہنچے گی، اسے یہ احساس ہوگا کہ اندر ٹھنڈا ماحول ہے، باہر ٹھنڈا ماحول۔ اگر اس ٹھنڈک میں اور اسی طرح حرارت ہے، آپ نے کچھ دیر پہلے اس کمرے کو ٹھنڈا کرنے کا ماحول بنایا، یہ دروازہ ہے، ایک صاحب دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھے، جو باہر کی حدت ہے، گرمی ہے، وہ دروازے سے نفوذ کر کے انہیں محسوس ہوگی۔ تو اگر یہ ٹھنڈک اور گرمی ایک بے جان چیز میں سے نفوذ کر کے دوسری طرف محسوس ہوتی ہے تو حسینیت تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ دنیا اس جتنی بھی حقیقتیں اپنے نامہ میں لیے ہوئے ہے، دنیا کی سب سے بڑی سچائی، سب سے بڑی حقیقت حسینیت ہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ حسین کا کسی سے تقابل نہیں، مقابلہ نہیں۔
بسا اوقات کچھ لوگ کسی عمل سے حسین کا مقابلہ کر لیتے ہیں، مثلا نماز اور حسین کا مقابلہ کر لیا، کسی عقیدے سے مقابلہ کر لیتے ہیں کہ توحید و حسین کا مقابلہ کر لیا، کسی منصب سے مقابلہ کر لیتے ہیں، جو بالکل منفی فکر میں آتے ہیں وہ پھر حسین کا یزید سے مقابلہ کر لیتے ہیں۔ نہیں، حسین کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیں جتنے بھی اللہ کے نمائندے ہیں ان کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا بھی کسی سے مقابلہ نہیں ہے اور یہ اسی کے نمائندے ہیں۔ اب یہ اس کی اطاعت کے لیے آئے ہیں، اس کے مقابل اگر شیطان ہے تو اس کے مخالف ہیں، تقابل نہیں ہے۔ انبیاء شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے، انبیاء شیطان کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں، مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ آپ کے اور میرے گرد نظریے کی ایسی دیوار اور فصیل کھینچنے کے لیے آئے ہیں کہ اس سے شیطانیت نفوذ کر کے آپ تک نہ پہنچے۔ اب 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اسلام کے گرد حسینیت کی ایسی فصیل کھینچ دی کہ قیامت تک یزیدیت اس سے نفوذ کر کے نہیں آ سکتی، جب تک ہم خود اپنی فکر کو آلودہ نہ کریں۔ یہ جو پاکیزگی فکر ہے نا، جو امام حسین نے ہمیں عطا کی ہے، اس کو ہم نے خود برقرار رکھنا ہے۔ اب ہم اسے کتنا برقرار رکھتے ہیں؟ یہ جو ہر سال محافل ہوتی ہیں، مخصوص ایام میں محافل ہوتی ہیں، یہ جو رسم عزاداری ہیں، ان کا مقصد یہی ہے کہ حسینیت کی پاکیزگی کو برقرار رکھا جا سکے۔ بس جہاں جہاں حسینیت کی پاکیزگی برقرار ہے وہاں فہم کربلا اور فہم حسینیت موجود ہے، اور جہاں پاکیزگی فکر و کردار نہیں، سمجھ لیجیے حسینیت نہیں ہے۔ یہ ایک پیرامیٹر ہے ہمارے پاس۔ اگر میرا کردار معاشرے کے لیے مفید ہے، معاشرے کی فلاح کے لیے ہے، معاشرے کی صلاح کے لیے ہے، معاشرے کو خدا کی طرف لے جانے کے لیے، تو میں کربلائی ہوں، میں حسینی ہوں۔ اگر میرا کردار معاشرے میں فساد کے لیے، باپ کو بیٹے سے لڑانے کے لیے، بھائی کو بھائی سے لڑانے کے لیے، ہمسائے کو ہمسائے سے لڑانے کے لیے، مسجد کو مسجد سے لڑانے کے لیے، امام بارگاہ کو امام بارگاہ سے لڑانے کے لیے، تو پھر میرا کردار حسینی نہیں ہے۔ پھر میں نے نہ کربلا سے کچھ سیکھا نہ حسین مولا سے کچھ سیکھا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ 4 دن جو آپ کی خامہ فرسائی کی ہے، آپ کو زحمت سماج دی ہے، اس بات کا سبب یہی ہے کہ ہم آنے والے سال میں جو ان دنوں کے بعد شروع ہو رہا ہے، اپنے فکر میں، اپنے عمل میں تبدیلی دیکھیں، پازیٹیوٹی دیکھیں، مثبت سوچ کو لے کے چلیں، اسلام کے عملی پہلوؤں کو لیں اور ان پر عمل شروع کر دیں۔ ہمارے یہاں گفتار بہت ہوتی ہے، بلکہ ہر کسی کے یہاں ہوتی ہے نا۔ گفتار کے تیر چلا کے آپ فساد پیدا کر سکتے ہیں، گفتار کے تیر کبھی صلاح نہیں کرتے، گفتار کے تیر کفر کو بھی ختم نہیں کرتے۔ یہ عمل کے پانی سے معاشرے کی نفرت کی آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اور حسینیت اسی کا نام ہے۔ یہ ایک گزارش تھی، اسی سے متصل میں اپنی بات کو آخری مرحلے کی طرف لے کے جانا چاہوں گا۔ اگرچہ بہت سے نکات ایسے ہیں کہ جو بیان ہونے چاہیے تھے، کیونکہ کربلا ایک مختصر سا مسئلہ نہیں ہے۔ کربلا کی تعلیمات پورے کے پورے معاشرے کی تعلیمات کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے ہیں، لیکن جو وقت میسر تھا، جو وقت میسر ہے، ہم اسی کے دامن میں رہ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کل تک آپ سے بات ہوئی تھی شخصیات کے حوالے سے۔ پہلے ہم نے بات کی کربلا کی ضروریات کے حوالے سے کہ آج کے دور میں کیا ضروریات ہیں، پھر ہم نے گفتگو کی کربلا میں 61 ہجری کے جو حالات تھے، سیاسی حالات تھے، جغرافیائی حالات تھے، مختلف شہروں کے حوالے سے کہاں کہاں لوگوں کی کیا کیفیت تھی، اور پھر ہم نے مختلف شخصیات کے حوالے سے بات کی۔ آج بات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں، اور یہیں سے ہم انشاءاللہ اپنے اختتام کی طرف پلٹیں گے۔ صلوات پڑھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے
نکلتے وقت مختلف لوگوں سے ملے، مکہ میں آپ سے آ کر مختلف لوگ ملے، جو گفتگویں ہوئیں امام نے ہر شخص کو اس کے معیار کے مطابق جواب دیا، اور کسی شخص کو دیے گئے جواب کا کسی دوسرے شخص کے ساتھ جواب میں تضاد نہیں تھا، الفاظ مختلف تھے، تضاد نہیں تھا۔ ایک جملہ جو ہر شخص نے بیان کیا کہ جب روکا گیا امام کو کہ دیکھیں آپ کے جد کی احادیث بھی ہیں، حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ نہ جائیں گے تو آپ قتل کر دیے جائیں گے، تو آپ نے جو جوابات دیے تھے وہ پرسوں میں نے بیان کیے تھے، وہ جواب جن میں ایک جملہ تھا کہ ان اللہ شاء یرا قتیلا، کہ اللہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنی راہ میں مقتول دیکھے۔ یہ ایک جملہ ہے، یہاں سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان غلط فہمیوں کی بنیاد کیا ہے کہ ہمارا فہم اسلام اس سطح پر نہیں ہوتا جس سطح پر کسی بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ایم اے میں ہے اور کسی ٹاپک پر ریسرچ کا تھیسس لکھ رہا ہے، اور ایک بچہ پرائمری میں ہے۔ اگر وہ ایم اے کلاس میں پڑھنے والا، ماسٹر کرنے والا یا پی ایچ ڈی کرنے والا اپنی سطح پر بات کرے گا تو پرائمری والا نہیں سمجھ سکے گا، اور اگر پرائمری والا کی بات کرے گا تو وہ بات اس کی سطح سے بہت نیچے ہے، اس کے کسی کام کی نہیں ہے۔ جب تک وہ اپنے مفہوم کو جزیات میں جا کے سمجھا نہ دے یہ سمجھ نہیں سکتا، اور یہ کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ اسلام کی کچھ اصطلاحات ہیں، قرآن مجید میں کچھ الفاظ ہیں جو بغیر کسی معصوم سمجھانے والے کے سمجھے نہیں جا سکتے۔ کلام خدا کو بھی مخلوق پر وہی حیثیت حاصل ہے جو مخلوق پر خالق کو ہے۔ مخلوق کا کلام تو ہے نہیں، جب ہم مخلوق کا کلام بھی آپس میں نہیں سمجھ سکتے تو خالق کا کلام کیسے سمجھیں گے؟ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ترجمان ہیں احکام خدا بندی کے، اب وہ تمام آیتیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو خدا نے فرمائی کہ میرا رسول میرا ترجمان ہے، جو یہ کام کرتا ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ جب آپ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ شاء یرا قتیلا، تو مجھے میرے نانا نے کہا ہے کہ اللہ تمہیں اس راہ میں قتیل دیکھنا چاہتا ہے، مقتول دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کا مطمع نظر یہی ہے کہ بس یہ قتل ہو جائے؟ یہ چاہنا جو ہے، لفظ شاء شین الف، یہ جو ہم لکھتے ہیں نا انشاءاللہ، اس میں ایک غلطی بھی کرتے ہیں، الف نون اور شین کو اکٹھا لکھ دیتے ہیں۔ یہ انشاء ہے نا، اس کے معنی ہے بنانا، کسی چیز کو بنانا، تخلیق کرنا، انشاء کرنا۔ جو انشاء پردازی ہوتا ہے نا، اردو میں زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اس انشاء کا معنی ہے بنانا، اور جو اصل میں وہاں ہے وہ ہے انشاء۔ الف نون ان الگ ہے، شین الف شاء الگ ہے۔ اس شاء کا مطلب ہے چاہنا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں نون کو ساتھ ملا کے لکھتے ہیں نا، اگر اللہ نے بنایا، تو اتنا بھی ہمیں خیر باہر سے روز شاء کا معنی چاہنا۔ اب خدا چاہتا ہے، چاہنے کے لیے کیا کچھ درکار ہے؟ انسان ایک چیز چاہتا ہے، یہ چاہنے کا عمل کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل سے نا، کہ دل چاہ رہا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں چاہ رہا ہوں تو مراد کیا ہوتی ہے؟ دل چاہ رہا ہے۔ دل کیا ہے؟ ایک عضو ہے، آرگن ہے،
خدا سے مبرہ ہے۔ اگر آپ دل سے مراد عقل لے لیں، فہم و فراست لے لیں، شعور لے لیں، تو یہ چیزیں بھی خدا میں نہیں ہیں۔ یہ پھر اس کا جز بنائیں گے خدا جزیات میں آ جائے گا، اور خدا ایسا نہیں ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ چاہنا ہے اللہ کا شاہ جو لفظ ہے، اسے ہم کس انداز میں سمجھیں؟ جبکہ یہ استعمال ہوا ہے انشاءاللہ، قرآن مجید میں بھی ہے نا۔ اس سے کیا مراد لیا گیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خدا کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی معاملات دو قسم کے ہیں۔ ایک تکوینی ہیں جن کا تعلق تکوین زمان سے ہے، یہ کائنات بنانا، چاند سورج ان کے نظام بنانا، یہ سب تکوینی امور ہے نا۔ ان میں خدا نے جو نظام بنایا، جس طرح بنایا، جب بنایا، بن گیا، اس کا انسان سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ چاند ہے، انسان کا میں بنا لوں گا؟ نہیں بنا سکتا نا۔ خدا کا کام تھا بنا دیا نظام، انسان نہیں بنا سکتا۔ خدا نے نظام بنا دیا، یہ سورج بھی اسی نظام کے تحت چل رہا ہے، چاند بھی نظام کے تحت چل رہا ہے، حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں ستارے بھی اپنی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں نا آسمان پہ، سمندروں کی لہریں بھی ایک نظام کے تحت چل رہی ہیں۔ یہ خدا نے بنا دیا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں تکوین میں چاہنا، شاہ تکوین۔ ایک ہے خدا کا چاہنا تشریعی عنوان سے، کہ خدا نے کچھ اصول دے دیے کہ یہ کچھ کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کرو، اگر یہ کرو گے تو اس کا بدلہ یہ ہوگا۔ اس میں خدا نے احکام دے دیے، خدا مداخلت نہیں کر رہا۔ اچھا، جب خدا کہتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ خدا چاہتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھنے کا اختیار کسے ہے؟ انسان کو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ خدا نے کسی کو جبرن لا کے کھڑا کر دیا مصلی پہ، چل بھی نماز پڑھ؟ یہ عمل آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے کہ جو خدا کا تشریعی طور پر چاہنا ہے، وہ خدا کے اصول ہیں جو اس نے بنا دیے ہیں، اب ان کے مطابق عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو پھر آپ نے نیکیوں میں اضافہ کیا، اپنی ذمہ داری ادا کیا، خدا کے باغی نہیں ہوئے۔ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو پھر آپ گناہ گار ہوئے، اور نتیجے میں خدا کی ناراضگی کا سبب بنے، اور انجام کار کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اسے ایک اور انداز سے دیکھ لیتے ہیں۔ خدا نے حکم دیا کہ وَلْتَكُنْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے۔ کیا کرے وہ؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ کام یہ کرے کہ وہ امر کرے، حکم کرے معروف کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا، اور روک دے برائیوں سے۔ جب خدا نے حکم نافذ کیا تو اس مرادی خدا چاہتا ہے کہ معاشرے سے برائیوں کو روکا جائے اور بھلائیوں کو پھیلایا جائے۔ اب یہ پھیلانا کس نے؟ ہم نے پھیلانا ہے نا۔ برائیوں سے کس نے روکنا ہے؟ ہم نے روکنا ہے۔ اگر ہم نے بھلائیوں میں وارد ہو کر انہیں پھیلانے کا کام کیا تو ہم نے جو خدا چاہ رہا تھا وہی کچھ کیا۔ خدا یہی چاہتا تھا کہ یہ بھلائیاں پھیلائیں، اور اگر ہم نے برائیوں سے روک دیا تو خدا یہی چاہتا تھا کہ ہم برائیوں سے روکیں۔ بات سمجھیں نا جی؟ اس کا دوسرا پہلو، اب یہ جو ہم نے برائیوں سے روکا، یہ بھلائیوں کا حکم دیا، اپنے اختیار سے دیا نا۔ جب اختیار سے یہ عمل کیا تو ہمیں اس پر ثواب ملا۔ اگر ہم نے برائیوں کی طرف رجحان دکھایا، بھلائیوں سے نہیں روکا، یعنی کہ امر بالمعروف نہیں کیا اور برائیوں سے نہیں روکا، تو ہم نے گناہ میں وارد ہو گئے۔ جب گناہ میں وارد ہوئے تو اس کے اثرات بھی ہم پر مرتب ہوں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا، اگر ہم نے امر بالمعروف کیا تو ہمیں ثواب ملے گا عمل کی بنا پر، اور اگر ہم نے امر بالمعروف نہیں کیا تو ثواب میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہمیں نہی از منکر کیا تو خدا کے چاہنے کے مطابق کام کیا، ہمیں خدا اجر دے گا، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو پھر ہم نے خدا کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا، ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی برائی کو ہوتا دیکھو
اور قدرت رکھتے ہو تو بزور طاقت منع کرو، اور اگر یہ طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے منع کرو، اگر یہ طاقت بھی نہیں رکھتے تو پھر دل سے برا سمجھو، اور یاد رکھو یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ برائی کو بزور طاقت، جو شرائط اسلام نے دیے اس کے تحت بزور طاقت روکنا افضل ترین اجر رکھتا ہے، اور زبان سے روکنا اس سے کمتر اجر رکھتا ہے، دل سے برا سمجھنا اس سے بھی کمتر اجر رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے بھلائیوں کا حکم دینا، انسان کے پاس طاقت ہے تو اسے چاہیے بھلائیوں کا حکم دے اور ان کا نفاذ کرے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے حکومت اسلامی کا تصور دیا ہے، اسی لیے اسلام نے کہا کہ معصوم جو رہنما ہیں ان کے پاس حکومت ہونی چاہیے تاکہ امر بالمعروف کو نافذ کر سکیں اور نہی عن المنکر کو بھی نافذ کر سکیں۔ اب جب خدا کے احکامات ان کے ساتھ مشروط ہیں تو خدا یہی کچھ چاہتا ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ یہ قتل ہونا عمل ہے یا عمل کا نتیجہ ہے؟ اس مشکل بات کو سمجھنا ہوگا۔ اب ایک قتل ہونا عمل ہے نا، ایک شخص قتل ہوا عمل ہوا نا، نہیں، یہ بھی کسی اور عمل کے نتیجے میں یہ عمل وارد ہوا، اس کا مقدمہ کوئی اور عمل ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کوئی پرابلم ہے اور ایک صاحب اسے حل کر سکتے ہیں، اب پرابلم اپنے مقام پر موجود ہے، وہ صاحب اپنے مقام پر موجود ہیں، پرابلم بھی موجود رہے گا، وہ صاحب بھی موجود رہیں گے۔ اٹھے اور چلے گئے جا کے میں ذرا صلح صفائی کرا دیتا ہوں، ذرا نیک کام کر دیتا ہوں، کچھ بھی کہیں۔ وہ پہنچ گئے وہاں، اب وہ وہاں پہنچے ہیں، انہوں نے کچھ بات کی ہے، انہیں کچھ پھر ضربیں بھی لگی ہیں جس کے نتیجے میں وہاں امن بھی قائم ہو گیا۔ جو برائی کر رہے تھے وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور آخر کار آپس میں جو بھی سلسلہ ہوا بن گیا۔ اگر وہ اپنی جگہ سے نہ جاتے برائی تو بڑھتی، خود بھی بچے رہتے۔ اگر وہاں اب کسی نے کہا کہ جناب فلاں صاحب کو یہ نقصان ہوا، دوسرے کا نہ جاتے نہ یہ نقصان ہوتا، یہ منفی سوچ۔ جو پازیٹو سوچ رکھنے والا تھا وہ کیا، اگر نہ جاتے یہ نقصان نہ اٹھاتے تو یہ مسئلہ بھی حل نہ ہوتا۔ یعنی جب آپ معاشرے کی فلاح کے لیے، معاشرے کی صلاح کے لیے نکلتے ہیں تو اس میں ضرر ملنا، نقصان ملنا یہ ضروری ہے۔ بغیر معاشرے کے صلاح میں آپ نکلیں، بغیر معاشرے سے آپ یعنی کہ کام کر انسان رہ ہی نہیں سکتا۔ جب معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلیں گے تو آپ کو نقصان حتماً ملے گا۔ یہ آپ بھول جائیں کہ آپ خود نقصان اٹھائے بغیر معاشرے کی اصلاح کر لیں گے۔ یہ آخری مثال دے رہا ہوں، پھر میں آگے اس بات کو لے کے چلتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی، مکہ کا ماحول پرامن تھا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ اولاد باپ کی فرما بردار تھی، یعنی کتنی فرما بردار تھی، جنگ ہوئی باپ نے کہا جناب ان کے قبیلے والوں کو ساروں کو مار دو، سب کو مار دیا۔ باپ نے کہا یہ میرے گھر میں بیٹیاں ہو گئی ہیں، اگر میں لڑائی میں ذرا کمزور پڑا تو یہ کنیزیں بنانے کے لحاظ سے میری غیرت گوارا نہیں کرتی، انہیں زندہ درگور کر دو۔ اولاد اتنی فرما بردار کہ ٹھیک ہے کر دو۔ یعنی کہ آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جاہلیت تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ایک بیٹے نے احتجاج نہیں کیا کہ جناب یہ جو ہماری بہن ہے اسے آپ زندہ درگور کیوں کر رہے ہیں، کسی نے نہیں کیا نا، کیوں وہ بھی اسی سوچ کا تھا، فساد تو نہیں تھا نا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا اور کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں فلاح کا پیغام لے کر آیا ہوں، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ پیغام لائے ہیں فلاح کا، معاشرے میں ہو گیا فساد، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، حتیٰ کہ جو کثرت میں تھے انہوں نے قلیل لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ یہی کچھ ہوا نا۔ نہ وہ دعوت ہوتی، اسلام اور حقانیت اور حق سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں، نہ وہ دعوت ہوتی نہ مکے کا امن تباہ ہوتا، نہ باپ سے بیٹا جدا ہوتا۔ یہ دعوت برقرار رہی، انہیں یہاں سے مدینہ جانا پڑا، 10 سال جنگیں ہوتی رہیں، کتنے افراد مارے گئے اس معاشرے کے،
جو شخص انسان اور معاشرے کی بھول بھلائیوں میں پھرتا رہے گا قطعاً فلاح نہیں پا سکتا. انسان بچ جاتے نا، نہ یہ جنگیں ہوتی، نہ اتنے افراد مارے جاتے، نہ ہی دشمنی ہوتی. لیکن کیا حق ہوتا؟ کلمہ کس کا پڑھا جاتا؟ اسی لات منات حبل کا پڑھا جاتا نا، کلمہ خدا تو نہ ہوتا. خدا کا کلمہ آیا، جتنے باطل تھے وہ نمایاں ہو گئے. اب حق نے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا شروع کر دیا. جب مقابلہ کرنا شروع کیا تو فساد تو ہوگا نا. تو یہ پتہ چلا کہ ابلاغ حق کے لیے آپ معاشرے میں کام کریں گے تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. امر بالمعروف کریں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی، نہی عن المنکر کریں گے تو آپ کی مخالفت ہوگی. اب امام نے کیا فرمایا تھا کہ جناب جو آپ نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا کہ انی لم اخرج بدرن ولا عشرن ولا مفسدن ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اریدو امر بالمعروف انہی عن المنکر. میں چاہتا ہوں انہیں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. جب امام نکلے ہیں امر بالمعروف کرنے کے لیے اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے، اب امام کا تقابل کس سے، مقابلہ کس سے ہے؟ یہ تقابل وہ موازنے والا نہیں ہے، جا کے ٹکرانے والے. جہاں آپ نے امر بالمعروف کرنا ہے، مثلا میں اس بچے کی طرف جاتا ہوں اور اسے کچھ سمجھاتا ہوں، یہ بچہ اگر ناراض ہوتا ہے کیا کر لے گا؟ ذرا ایک آدھ تھوڑا سا جملہ گستاخانہ بول کر چلا جائے گا. کسی اور بڑے بچے سے بات کرتا ہوں تھوڑا سا اور ریئیکٹ ہوگا. اگر کوئی صاحب حیثیت ہے، اتنا اس کا مقام ہوگا، اس سے میں کوئی بات کرتا ہوں تو وہ دو چار چپت بھی رسید کرے گا، پھر شاید کچھ اور بھی سزا دے. یعنی جتنے کسی بڑی برائی کی طاقت سے آپ کا تقابل ہوگا، نقصان اتنا ہی اٹھانا پڑے گا. جب حسین جا رہے ہیں طاغوت زمان کے مقابلے پر، یعنی کل شیطانیت کے سربراہ کے مقابلے پر جا رہے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ آپ نے قتل ہونا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس راہ میں قتل ہو جاؤں. مقصد کیا؟ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، بے شک میں قتل ہو جاؤں، یہ کام مجھے حتماً کرنا ہے. اچھا امام نے یہ کیوں کہا کہ یہ کام مجھے حتماً کرنا ہے؟ کوئی اور کر لیتا. یہ بھی تو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام بیعت کر لیتے تو سکون سے رہتے. بعض لوگ ذرا اس سے بھی آگے بڑھتے، چلو بیعت نہ کرتے، خاموش ہو نہ نکلتے، تب بھی بچ جاتے. میرے دوست، یہ مادیت کی غلاظت اپنی سوچ سے اتار کر سوچ. حسین جان بچانا تو نہیں چاہ رہے تھے نا، مقصد جان بچانا نہیں تھا، مقصد دین بچانا تھا. اب جان بچاتے ہیں تو دین قربان کرنا پڑتا ہے، دین بچاتے ہیں تو جان قربان کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیں، جس وقت آپ کے پاس یہ چوائس آ جائے، انتخاب آ جائے کہ یا جان بچائیں یا دین، تو سمجھ لیں کہ جو جان بچا رہا ہے وہ یزیدی ہے، جو دین بچا رہا ہے وہ حسینی ہے. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. نعرہ خوشنودی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو عمل امام حسین علیہ السلام نے کیا، جتنے بھی تاریخ کے پیرامیٹرز ہیں، جتنے بھی اسلام کے اصول ہیں، جتنے بھی اخلاقیات کے اصول ہیں، جتنے بھی سیاسیات کے اصول ہیں، جتنے بھی انسانی معاشرے کے آدم سے لے کر اس وقت تک کے اصول، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ارتقائی مراحل ہیں، ان تمام اصولوں کو ایک جگہ جمع کر دیں اور پھر پیغمبر کی سیرت کو سامنے رکھیں، جو مجموعہ ہے 1,01,24,000 انبیاء کی سیرت کا. اس کے بعد امیر المومنین کی سیرت کو رکھیں، جناب سیدہ کی سیرت کو رکھیں، امام حسن علیہ السلام کی سیرت کو رکھ دیں، اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو رکھ دیں. اب آپ آج کے سائنسی دور میں تجزیہ کریں ان تمام سیرتوں کا،
کہیں بھی عمل کا انداز دیکھیں گے مختلف ہو سکتا ہے، عمل کا مقصد مختلف نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر اس دور میں 61 ہجری کے دور میں اگر رسول اللہ ہوتے تو وہ بھی یہی کچھ کرتے جو مولا حسین نے کیا، اور اگر مولا علی ہوتے تو وہ بھی یہی کچھ کرتے، اور اگر مولا علی کے زمانے میں امام حسین ہوتے تو یہ بھی وہی کرتے جو مولا علی نے کیا تھا۔ کیوں؟ شفافیت فکر تھی، کنسیپٹ کلیئر تھا، نظریہ واضح تھا، ان کے سامنے منزل خوشنودی خدا تھی کہ جس وقت خدا کا تصور انسان کے ذہن میں واضح ہو جائے اور اس کی خواہش بجز خدا کے چاہنے کے اور کچھ نہ ہو، پھر وہ کبھی خطرات کو اپنے سامنے نہیں دیکھتا، وہ خطرات اس کی کسی خاطر میں نہیں آتے، اور پھر وہ چلتا ہے اسی انداز سے کہ جیسے رسولوں کا انداز ہے۔ اب کیا دیکھتے ہیں رسولوں کا انداز کیا ہے؟ شیخ الانبیاء جناب ابراہیم بیت المقدس شام سے نکلے، فلسطین سے۔ فیملی میں کتنے افراد تھے؟ ایک زوجہ، ایک بچہ، ایک خود نکل آئے، مکہ پہنچ گئے، اولاد کو بٹھا دیا، خدا سے کہہ دیا کہ اللہ میں وادی غیر ذی زرع میں اپنے اولاد کو چھوڑے جا رہا ہوں، بس تیرے گھر کے نا کنارے میں، تو انہیں ثمرات سے رزق بھی دے، انہیں امن بھی دے۔ چلے گئے، اولاد کو قرب خدا میں قربان کر کے خود چلے گئے۔ آئے تھے اپنی اولاد کے ساتھ، کوئی غیر آیا تھا؟ آگے چلے گئے۔ جناب موسیٰ فرعون کے ساتھ تقابل، فرعون نے کہا ان کے تمام بچوں کو جو لڑکے ہیں قتل کرتے رہو، اور عورتوں کو رکھ لو تاکہ کنیزیں بناؤ۔ جناب موسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، خدا جناب موسیٰ کی ماں سے کہتا ہے ایسے صندوق میں ڈالو، دریا میں پھینک دو۔ اب دریا کے کنارے سے لے کر فرعون کے محل تک جو دریا کے کنارے ہی تھا، وہی فاصلہ موسیٰ نے بغیر ماں کے طے کیا۔ بہن دیکھتی رہی، صندوق کنارے لگا، فرعون کی زوجہ نے اٹھایا، اس نے کہا کہ اگر اسے ہم بیٹا بنا لیں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ بنا لیا گیا، کنیزیں بلا لی گئیں کہ دودھ پلائیں۔ اب موسیٰ نے کی ماں سے اللہ نے وعدہ کیا تھا بہت جلد ملا دوں گا، بچے نے دودھ نہیں پیا، اور وہ بہن نے کہا کہ میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں کہ جو دودھ پلاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ کہا اچھا لے آؤ، گئیں اور لے آئیں۔ اب جو ہی ماں آئی، موسیٰ نے ہمک کے ماں کا دودھ پی لیا۔ اچھا بھائی اب روز آ کے نا دودھ پلایا جانا، پیمنٹ ہو جائے گی نا۔ اب جناب موسیٰ ماں کے دودھ سے پل رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں کردار دیے، ایک ماں ہے وہ موسیٰ کے لیے ہجر و فراق برداشت کر رہی ہے، مامتا کی قربانی دے رہی ہے۔ ایک بہن ہے وہ بھائی کی محبت کی قربانی دے رہی ہے، بھائی سے جدا ہو رہی ہے۔ فرعون جیسے گھر کے جیسے شخص کے گھر میں خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ کوئی غیر ہے؟ آ جائیں ان پر، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائیں۔ عیسائی آ گئے، علمی مباحثے ہوئے، آخرکار بات آ گئی موبائل پر، پیغمبر چلے، ادھر سے وہ لوگ بھی آ گئے، پیغمبر صرف اپنے گھر والوں کو لے کے چلے، کسی غیر کو لے کر نہیں چلے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کسے لا رہے ہیں؟ پوچھا کہ جو آ رہے ہیں نا یہ ایک ان کا بھائی ہے، دو ان کے نواسے ہیں، ایک ان کی بیٹی۔ کہ اور کوئی نہیں ہے؟ کہ نہیں۔ کہ اچھا توریت اور زبور میں بھی یہی کچھ لکھا ہے کہ جو اپنے اولاد کو لے آئے وہی سچا ہوگا، ہے نا۔ پتہ چلا کہ سیرت مصطفیٰ، سیرت انبیاء، سیرت صلحاء یہی ہے کہ جب کسی نیکی کے کام میں نکلتے ہیں تو اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب امام حسین یہ اقدام نہ کرتے، آخر بعد میں بھی تو طاغوت رہے،
بعد میں بھی ائمہ آتے رہے، انہوں نے اقدام کیوں نہیں کیے؟ اعتراضات تو وارد ہوتے ہیں، یہیں رک کر سوچیے۔ مولا نے جتنی جنگیں کی نا، ہر جنگ میں امام حسن اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے۔ امیر المومنین انہیں ایک خیمے میں بٹھا دیتے تھے کہ جی بیٹھے، اور جناب محمد ابن حنفیہ کو، اپنے اور دیگر بچوں کو، جناب عباس کو جنگ کے لیے بھیجتے تھے۔ ایک شخص نے جناب محمد ابن حنفیہ سے کہا کہ دیکھو علی، تمہیں تو جنگ کی آگ میں جھونک دیتے ہیں اور حسن و حسین کو بٹھائے رکھتے ہیں۔ کہا تمہیں نہیں معلوم میں علی کا بیٹا ہوں، وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر نے کہا تھا نا کہ اللہ نے میری نسل کو علی کے صلب سے جاری کیا ہے، اسی لیے جو تو وہ فرزند رسول ہے نا۔ باقی بھی دلائل ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی ہے، اب انہیں بٹھائے رکھتے تھے، اپنی اولاد کو جنگ میں ڈال دیتے تھے۔ تو امام حسین اولاد رسول میں سے آخری فرد تھے، اولاد رسول میں سے آخری فرد تھے امام حسین۔ اب جب دین خدا پر حرف آ رہا ہے تو جو ذمہ داری اولاد کی بنتی ہے کسی اور کی نہیں بنتی۔ ہر نبی باطل کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کو لے کر آیا ہے، پیغمبر بھی گھر والوں کو لے کر آتے تھے۔ اب گھر والوں میں سے ایک فرد بچ گیا۔ دیکھیں آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں نا، آپ کو دعوت نامہ ملا، کہیں مثال کے طور پر جیلوں میں جانے کا، کسی سوئم میں کا، یہ شادی کچھ بھی ہو، تو گھر کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ ایک فرد جو اس گھر کا فرد ہو۔ آپ ہمسائے کو نہیں بھیجتے کہ جا رہے ہو میری نمائندگی بھی کر دینا، اسے کوئی نمائندگی نہیں مانتا۔ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی ایک آ گیا تو کہتے ہیں فلاں گھر کے گھر سے بھی آئے تھے۔ بھئی محمد مصطفیٰ کے خانوادے میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے بیٹوں میں سے امام حسین موجود ہیں۔ جو عمل حسین کر رہے ہیں اصل میں رسول کر رہے ہیں۔ اب یزیدیت کا مقابلہ حسین سے نہیں ہے، رسول اللہ سے ہے۔ یہ باتیں فہم سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کے لیے انسان کو اپنے قلب و نظر کا معیار بڑھانا ہوگا۔ امام نے مقام رسول اللہ پر آ کر اسی طرح دین کی حفاظت کی جس طرح رسول اللہ نے کی۔ اور پھر کیا تھا؟ امام کے سامنے خاندان تھا، عزیز و اقارب تھے، دوست احباب تھے، اب وہ سب ساتھ ہیں۔ امام چاہتے ہیں کہ جب تک میں ہوں تب تک انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ میں جب تک موجود ہوں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور ایسا لمحہ کہیں نہیں آیا، مدینے سے لے کر کربلا آنے تک، حتیٰ کہ روز عاشور تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ امام کی موجودگی میں امام کے کسی ساتھی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو اور امام نے اس کا مداوع نہ کیا ہو۔ حتیٰ کہ میں صرف اشارہ کروں، واقعہ تھوڑا سا طویل ہے، اگر میں وہ ساری جزیات بیان کروں تو 9 محرم کی شام کو آپ کے ساتھی آ جاتا ہے، ذرا پریشان ہے، علی کا فرزند ہے حسین، کسی انسان کو پریشان دیکھ سکتا ہے؟ یہ ہم ہی علی والے ہیں تو دوسرے کو پریشان دیکھ کر ہمیں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات ہم پریشان کرتے ہیں۔ اب جس کے دل میں نا علی کا خون مجزن ہو، جس کی فکر میں رسول اللہ کی فکر ہو، فوراً دیکھا کہ ہاں بشیر کیا مسئلہ ہے کہ یہ اپنا رسول اللہ ابھی اطلاع ملی ہے کہ سرحد پر میرا بیٹا گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس باپ سے زیادہ امام حسین پریشان ہو گئے، کچھ لباس، کچھ قیمت، کچھ اسے دی کہ یہ لو اور جا کے اپنے بیٹے کی رہائی کا بندوبست کرو۔ کیا وہ چلا گیا؟ نہیں گیا، لیکن امام نے تو مداوع کیا نا کہ اس کی پریشانی مجھے منظور نہیں، میں اجازت بھی دیتا ہوں چلے جاؤ۔ کیوں؟ امام ایک لمحے کے لیے بھی وہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ نہیں کر سکتے تھے جو انسانیت کے معیار سے کم تر ہو۔ امام تو انسانیت کو معراج دینا چاہتے تھے۔ آپ دیکھ لیجئے روزہ عاشور آ گیا، روزہ عاشور میں
میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام جس وقت جہاد فرما رہے تھے تو ایک شخص کا رنگ زرد ہوا، ادھر کے پیچھے آپ نے چھوڑ دیا، تلوار کی زد میں آئے ہوئے کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ ڈرے ہوئے پہ حملہ کرنا کوئی انسانیت ہے؟ نہیں کرتے اسے. کئی قاتل آئے واپس پلٹ گئے. وہ امام حسین علیہ السلام کی زبان تو اس میں مداخلت نہیں کر رہی تھی نا کہ فلاں تم چلے جاؤ، نہیں. جہاں کی ضرورت پڑی تعارف کرایا کہ جانتے ہو میں کون ہوں. لیکن جس وقت وہ درندے آتے تھے نا تو کبھی حسین ان کی نظروں میں رسول بن کر آتے تھے، ان کے سامنے مجسمہ رسول آ جاتا تھا، واپس پلٹ گئے. کوئی کس طریقے سے پلٹ گیا، کئی قاتل پلٹے ہیں نا. یہ کیا تھا؟ انسان کے باطن میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی فکر مجسم ہو رہی ہوتی ہے. انسان کی فکر باطن میں مجسم ہوتی ہے نا، بنتی رہی ہے. کل میں نے کچھ افراد کا ذکر کیا تھا کہ امام کے لشکر میں امام سمیت 4 افراد ایسے تھے کہ اگر یہ چاروں کے چاروں کسی مقام پر اکٹھے ہو جاتے نا تو دنیا کے کسی لشکر میں طاقت نہیں تھی کہ انہیں شکست دے سکے. اور میں نے 2 کا تذکرہ کیا تھا، محمد ابن حنفیہ کا بھی تذکرہ کیا اور جناب مسلم بن عقیل کا تذکرہ بھی کیا. تیسری شخصیت جناب عباس. امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرنے والے. کبھی ہم نے جناب عباس کی شخصیت کے مختلف پہلو دیکھے نہیں. انہیں فقیہ اہل بیت کہا جاتا تھا. جو ہمارے یہاں تصور پیش کیا جاتا ہے نا، بڑے غسیلے اور بڑے جناب جوشیلے، نہیں، ایسا نہیں ہے. عباس سے بڑھ کر بردبار کوئی نہیں تھا، ان سے بڑھ کر حکیم و دانا کوئی نہیں تھا، اسلام شناس کوئی نہیں تھا. جس کی تربیت علی نے کی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں اوصاف علی کا مالک نہیں ہوگا؟ یہ جو آپ کے علم میں ہے نا کہ جناب عقیل امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بھائی 10 سال بڑے تھے. یہ عرب کے خاندانوں کے بارے میں معلومات رکھتے تھے، علم الانساب کے ماہر تھے. اب مولا علی نے خود بلاتے ہیں، بھائی عقیل ایسے کرو، کوئی بہادر ترین خاندان تلاش کرو. میں چاہتا ہوں کہ اس خاندان میں شادی کروں تاکہ اس سے اللہ مجھے ایسا فرزند دے جو اس خاندان کی بھی اور میری بہادری کا بھی وارث ہو. تاکہ وہ میرے بیٹے حسین کی نصرت کر سکے. اچھا آپ یہ دیکھیں، کیا علی امیر المومنین کی بہادری کم ہے کہ آپ کسی اور خاندان کی بہادری کو بھی وہاں جمع کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ بات بتاتی کہ آپ کتنے حساس ہیں کربلا کے بارے میں. حساسیت ہے امیر المومنین نے بتایا کہ یہ فاطمہ کلابیہ ہیں، ان کے خاندان کی جو بہادری ہے نا وہ ضرب المثل ہے. شادی کر خدا نے بیٹے دی، 4 بیٹے، 4 بیٹے دیے، بیٹی کوئی نہیں تھی. نام فاطمہ تھا جن سے شادی ہوئی، صرف بیٹے تھے، اسی لیے انہیں ام البنین کہا جاتا ہے کہ بیٹوں کی ماں. اب جو دیگر آپ کے ازواج تھیں ان میں سے بیٹیاں بھی تھیں، یقیناً وہ ان کی بہنیں تھیں، ایک باپ کی اولاد آپس میں بہن بھائی ہوتی ہے تو اس ناطے سے ہے، لیکن ان کے والدہ جناب ام البنین سے کوئی. اب مولا علی نے خود ان کی تربیت کرنا شروع کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی تربیت کریں گے تو انہیں نظریات نہیں سکھائیں گے، اسلام نہیں سکھائیں گے؟ ایک منظر ہے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور جناب عباس کو اپنے سینے پہ ٹھہرا رکھا ہے. چھوٹے بچے ہیں، اپنی دونوں انگلیاں ان کے ہاتھوں میں پکڑا رکھی ہیں، جس طرح آپ دیکھتے ہیں گھر میں ہوتا ہے. اب اس طرح انگلیاں پکڑی ہوئی ہیں اور اسے کہتے ہیں قل احد، کہ بیٹا کہو ایک کہہ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں قل اسنان، کہو 2. بس نہیں بولتے.
پھر کہتے ہیں کل اسنان، عباس نہیں بولتے. کہا بیٹا کہو دو. کہا بابا جس زبان سے ایک کا اقرار کر لیا اب شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس سے دو کہوں. یہ کم معرفت نہیں ہے، علی کا پسند ہے. پھر آپ نے اسلام کے تمام علوم سکھائے، فنون حرب سکھائے، پلے بڑھے اسی معاشرے میں. یہ غالباً صفین کی بات ہے کہ جناب عباس جنگ کے لیے بڑھے، قلب لشکر میں پہنچ گئے ہیں، دشمن کو مولی گاجروں کی طرح کاٹ رہے ہیں. اور یہ کئی مرتبہ ہوا، جیسے میں نے کل بیان کیا تھا نا کہ لوگ آ گئے امیر المومنین کے پاس، جی مولا آپ یہاں، ہم تو سمجھے آپ وہاں جنگ کر رہے تھے. اب بھی ایسا ہوا. آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. جب گئے ہیں تو کہا بیٹا عباس ذرا نقاب الٹ دو. علی نے اپنے بیٹوں کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ چہرے پہ کپڑا ڈال کے، نقاب ڈال کے جنگ کرو، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ کوئی تیر آ کے مجھے لگ جائے گا. سر تو خدا کو دے چکے ہو نا، سر فروش ہو رہا ہے خدا کے. کہا بیٹا یہ نقاب الٹ دو. نقاب الٹی نا تو جناب عباس تھے، بڑے دراز کرتے. خود روز عاشور ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جس وقت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے نا محمد ابن عقیل کو لشکر کا علم دیا، تو اب ایک جگہ ہے کہ آپ کے ایک صحابی آئے اور ایک جگہ ہے کہ جناب زہیر ابن کہنا ہے. بہرحال جو بھی ہو، وہ آئے اور کہا کہ ایسا یہ علم مجھے دے دو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لشکر حسینی کا فرد ہے نا، علم کیا ہے؟ علمداری ہے لشکر کی. انہوں نے کہا یہ مجھے دے دو. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں علمدار ہوں، میں کیوں دوں؟ جو حسین کے لشکر میں ہے وہاں میں تو ہے نہیں. اسی وقت دے دیا. انہوں نے جناب عباس کو بلایا. جناب عباس اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، لشکر تیار ہو چکے نا جنگ کے لیے. کہا عباس مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے والد نے اپنے بھائی سے کہا تھا اور انہیں کام ذمہ لگایا تھا کہ عرب کی شجاع ترین خاتون سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. سارا قصہ بیان کیا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسا فرزند ہو جو کربلا میں میرے بیٹے کی نصرت کرے. آج وہ وقت آ گیا ہے. جناب عباس نے کہا کہ وقت آنے دو، پھر میری شجاعت دیکھنا. اور بقول ان کے آپ ذرا سیدھے کھڑے ہوئے تو گھوڑے کی جو رکابیں تھیں نا ٹوٹ گئیں. اتنے بہادر اور جری تھے، اتنے فقیہ تھے، اتنے نرم دل بھی تھے. یعنی معصوم کے بعد جو انسان کی کریمی کی سطح ہے وہاں تک تھے، بس معصوم نہیں تھے. امام حسین السلام کے ساتھ ہیں، مدینے سے آ رہے ہیں، مکہ سے گزر رہے ہیں، کربلا میں پہنچ گئے ہیں. امام ان سے مختلف کام لے رہے ہیں. عباس جانتے ہیں کہ ہم 4 افراد ہیں، ایک کو مدینے میں چھوڑ دیا، ایک کو کوفہ بھیجا، وہ قتل ہو گئے. اب بس یہ ہیں اور میں ہوں، میرے ذمہ انہیں بچانا ہے. بھئی عباس کے لیے تو کل کا کل دین حسین تھے نا، انہی کی حفاظت کرنی تھی. وہ سوچ رہے ہیں تدابیر. 7 محرم ہوئی، پیغام آ گیا کہ دریا سے خیمے اٹھا لیے جائیں. حکم کسے ملا؟ کہ عباس جاؤ ان خیموں کو اکھاڑ کر دریا سے دور لگا دو. اب میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ جناب عباس نے کہا ہو کہ میں نہیں کرتا. ہاں یہ ضرور پڑھا ہے کہ جو ہی امام حسین السلام نے کہا نا کہ عباس خیمے یہاں سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دو، جملہ ختم نہیں ہوا تھا، جناب عباس کے ہاتھ خیمے کی نقاب پر تھے. خیمے کی تناب پکڑی
کیوں؟ حکم ہے تو اطاعت ہے، لیکن عباس سے یہ کام لیا۔ اب جناب عباس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ جب پانی بند ہو گیا نا، اب عباس کے بازو میں طاقت تو ہے، وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے، خیام کے گرد بہت سے مقامات پر انہوں نے کنویں کھودنا شروع کیے کہ جو طاقت وہاں لگانی ہے نا، یہاں طاقت لگاؤں اور کنویں کھودوں، شاید پانی مل جائے۔ صحرا میں پانی کا روزے تاسوعہ آ گیا، 9 محرم، سال کے پہلے 9ویں دن کو تاسوعہ کہتے ہیں اور پہلے 10ویں دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ کسی اور مہینے کے 10ویں دن کو عاشورہ نہیں کہتے، سال کے پہلے 10ویں دن کو۔ تاسوعہ کی شام آ گئی، لشکر کا لشکر آنے لگ گیا اور طے ہو گیا کہ حکم آ گیا کہ بس ابھی حملہ کر دیا جائے۔ وہ سارے جو واقعات انہیں میں ایک طرف رکھ کے آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ امام حسین نے جناب عباس کو بلایا، لشکر حسین میں بعد از حسین بہادر ترین شخص کہا عباس جاؤ پتہ کرو کہ کیوں آئے ہیں۔ عباس گئے، جانتے تو ہیں نا کہ بھی دشمن ہیں اور اب حملہ آور ہو رہے ہیں، ایک بہادر جانتا ہے کہ آنے والا کا ارادہ کیا ہے، لیکن حکم تھا کہ جاؤ۔ جناب عباس گئے، پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا 2 چیزیں ہیں، یا تو بیعت کر لو یا جنگ۔ کہا اچھا رکو میں ابھی پیغام دے کے جاؤں۔ آئے پیغام دے کہ مولا اس لیے آئے۔ اچھا جاؤ 1 رات کی مہلت لے لو۔ بہت مشکل ہے کسی بہادر شخص کے لیے کسی سے مہلت مانگنا، لیکن بہادری اپنے مقام پر، اطاعت اپنے مقام پر۔ حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو وفا کو ناپنا ہو تو عباس کے معیار پہ ناپنا۔ گئے، کہا میرے آقا کہتے ہیں کہ 1 رات کی مہلت دے دو۔ بہت سی باتیں ہوئی، آخر کار مہلت ملی، آ گئے۔ رات جس انداز سے گزری تاریخ آپ کو بتاتی ہے اور آپ ہر مرتبہ سنتے ہیں، وہ شب عاشور گزر گئی، صبح عاشور آ گئی۔ عباس اب تیار ہیں کہ جنگ ہوگی، میں جنگ کروں گا۔ میدان جنگ لگا، علمداری بھی مل گئی، جنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ اصحاب حسین آ گئے کہ مولا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کی اہل بیت میں سے کسی پر آنچ آئے، جب تک ہم ہیں ان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ انصار بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی بنو ہاشم تھے انہوں نے قربانیاں دی، آخری فرد بچ گئے 2، ایک حسین اور ایک حسین کے لشکر کے علمدار۔ لشکر کہیں نہیں ہے۔ اب عباس آ گئے، کہا مولا عزیزوں کی موت نے دل تنگ کر دیا، مجھے اجازت دیجئے میں جا کے ان منافقین سے بدلہ لوں۔ کہا عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو۔ کہا مولا کہاں کا لشکر اور کہاں کی علمداری؟ نہیں عباس تم تو علمدار ہو۔ اتنے میں خیام سے بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں، العطش العطش، ہائے پیاس۔ انتہائی التجا کرنے والی نظروں سے عباس نے امام حسین کی طرف دیکھا تو مولا نے فرمایا کہ اچھا ایسے کرو، جا کے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ جناب عباس نے مشکیزہ اٹھایا، تلوار اٹھائی، علم پکڑا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ مولا نے کہا نہیں عباس یہ تلوار کس لیے لے جا رہے ہو؟ یہ نیزہ لے جاؤ۔ تمام فن حرب میں یہ بات واضح ہے کہ نیزہ دفاع کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلوار لڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، عباس چلے۔
4000 کا لشکر جو ہے حائل ہے دریا میں اور عباس کی طرف۔ اب علی کے بیٹے نے حملہ کیا، فوجیں بکھر گئیں، جا کے نہر میں گھوڑا اتار دیا۔ 3 دن کے پیاسے عباس۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ امام حسین 3 دن کے پیاسے تھے، جناب زینب 3 دن کی پیاسی تھیں، جناب عباس 3 دن کے پیاسے تھے۔ بھئی جب پانی پہلے ہی کم تھا تو خود کم پیتے ہوں گے نا، تاکہ بچے اور مہمان پی سکیں۔ نہ معلوم کتنی پیاس تھی، دریا میں ہیں، مشکیزہ بھر لیا، ایک قطرہ آب اپنے منہ میں نہیں لگایا۔ تسمے سے مشکیزہ کا منہ باندھا، پلٹنے لگے ہیں۔ اب مشکیزہ ایک ہاتھ کے شانے پر ہے، اسی ہاتھ میں علم ہے، دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہے، فوجیں اکٹھی ہوئی حملہ کر رہے ہیں اور اپنے گھوڑے کو دوڑائے جا رہے ہیں کہ یہاں سے کسی طریقے سے پانی لے جاؤں۔ جنگ جاری ہے۔ ازدق ملعون دیکھتا ہے، ایک موقع اسے ملا، تلوار کا وار کیا، عباس کے شانے پہ دایاں شانہ کٹ گیا۔ اب جو مشکیزہ تھا نا وہ اسی شانے پر تھا۔ عباس نے فوراً مشکیزہ دوسرے شانے پہ لیا، مشکیزے کے سہارے سے علم کو لگایا اور اسی ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ سے جنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جائیے کربلا، جو عباس کے بازو کٹنے کے 2 مقام ہیں ان کا فاصلہ ناپیے اور پھر سوچئے کہ ایک بازو سے عباس نے کہاں سے کہاں تک جنگ کی، پھر پتہ چلے گا عباس کی بہادری کا۔ وہاں پہنچے تو حکیم بن طفیل کچھ کھجوروں کے جھنڈ میں چھپا بیٹھا تھا، نکلا اور اس نے ایک وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ اب عباس کو نہ نیزے کی پرواہ ہے نہ علم کی پرواہ ہے، مشکیزے کو دانتوں میں پکڑ لیا اور اپنے آپ کو مشکیزے پہ جھکا دیا کہ جیسے بھی ہو یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچ جائے۔ اپنی ٹانگوں سے گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں۔ ایک گرز لگا عباس کے سر پہ، کوئی پرواہ نہیں کی، گھوڑے کو دوڑاتے رہے ہیں۔ ایک تیر فراٹے بھرتا ہوا آیا، مشک میں پیوست ہو گیا، پانی بہہ گیا۔ جب پانی بہہ گیا اب عباس کو اپنی پرواہ نہیں۔ ایک اور تیر ایک ملعون نے مارا، جناب عباس کی آنکھ میں لگا۔ آپ گھوڑے پہ سنبھل نہیں سکے، وہیں سے گرے ہیں اور کہا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، کہ فرزند رسول میرا سلام ہو۔ جب گرے ہیں تو امام حسین علیہ السلام دوڑتے ہوئے ہیں اپنے بھائی کے پاس۔ آ کے جناب عباس کے سر کو اپنے شانے پہ رکھا، کہا عباس تم نے بڑی جنگ کی۔ کہا مولا ایک حسرت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دیدار کروں۔ ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون ہے، جس میں خون ہے یہ خون صاف کر دیجئے۔ مولا نے اپنے رومال سے خون صاف کیا، کہا عباس کس لیے چاہتے ہو؟ مولا اب تو آپ کے پاس میں بھی نہیں۔ عباس نے کہا کہ مولا یہ آپ کے جد رسول اللہ بھی آ گئے، یہ میرے بابا علی بھی آ گئے۔ عباس کی روح اس کف سے انصری سے نکلی، حسین نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا الان انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اور اتنے زور سے حملہ کیا ہے مولا نے پھر انتقام عباس میں کہ پورے لشکر کو وہاں سے بھگا دیا، خالی میدان ہو گیا۔ امام اس خالی میدان میں ٹھہرے ہیں اور ایک گریہ کر رہے ہیں کہ تم وہ لعین ہو کہ تم نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔